اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، حال ہی میں ایک اونٹ غلطی سے کسی ظالم وڈیرے کے کھیتوں کی حدود میں داخل ہو گیا، جس پر وڈیرے نے اس بے زبان کو سبق سکھانے کے لیے اس بیچارے کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس پر پورے پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ غم و غصہ ہونا بھی چاہیے، لیکن جو لوگ اونٹ کی ٹانگ کٹنے پر بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، یہی لوگ فلسطین میں معصوم بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی قتل و غارت پر اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کے ملا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ فلسطینی شیعہ ہو چکے ہیں، لہٰذا شیعوں کے حق میں آواز نہ اٹھاؤ۔ لیکن سامعین، یہ بات روز روشن کی طرح سب پر واضح ہے کہ فلسطینی شیعہ نہیں بلکہ غیر شیعہ ہیں، اور ہم شیعان علی اور عزاداران امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مسلک اور مذہب سے ماورا ہو کر ہر مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اور یہی درس دیا ہے شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سامعین، جو ناسبی اونٹ کی ٹانگ کٹنے پر بڑا شور مچا رہے ہیں اور بڑا غم منا رہے ہیں، یہی ناسبی محرم الحرام میں آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے گلے کٹنے پر غم منانے کی بجائے خوشیاں مناتے ہیں۔ مری ناران کاغان نتھیا گلی سیر کرنے چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ناسبی کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہو جانے والے امام حسین اور ان کی آل کا غم منانے والوں پر، نوحہ و ماتم کرنے والوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ سامعین، ہم عزاداران مظلوم کربلا جب گلیوں اور بازاروں میں، چوکوں اور درباروں میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہمیں عزاداری سے روکنے کے لیے کبھی تھانوں میں FIR کرواتے ہیں، کبھی گولیوں اور پتھروں سے ہمارا خون بہاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ اونٹ کی ٹانگ کٹنے پر بڑے غم زدہ ہیں، لیکن ان کی شریعت میں قربانی اس بکرے کی حلال ہے جس کے خصیے کاٹ دیے جائیں، اور ان کے ہاں خصی بکرے کا گوشت بہت لذیذ سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے خصیے کاٹنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، آج انہی کی مشہور و معروف تفاسیر سے دیکھتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی کی مشہور و معروف تفسیر در منصور میں سورہ نساء کی آیت نمبر 117 کی تفسیر میں جلد 2 صفحہ 605 میں لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا کہ جانوروں کو خصی کرنا مصلح ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور سامعین، عبد بن حمید نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سے خصی کرنا مراد ہے۔ اور سامعین، ابن ابی شیبہ اور بہقی نے ابن عمر یعنی عمر کے بیٹے سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے اور جانوروں کو خصی کرنے سے منع فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ اس کے ذریعے مخلوقات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ جانوروں کے ٹیسٹیکلز کاٹ دیں گے، ان کو غیر فعال بنا دیں گے، ان کو ڈس فنکشنل کر دیں گے، ان کو ان آپریٹیو کر دیں گے، تو جانور اپنی نسل کو نہیں بڑھا سکیں گے۔ اور سامعین، ابن ابی شیبہ نے اور ابن منذر نے ابن عمر سے روایت کیا کہ عمر بن خطاب جانوروں کو خصی کرنے سے منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جانوروں کی افزائش مذکروں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ غیر شیعوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب جانوروں کو خصی کرنے سے منع فرماتے تھے، لیکن حضرت عمر کے پیروکار جانوروں کو خصی کر کے اور ان کی جنس بدل کر ان کی قربانی کرتے ہیں۔ اور سامعین، عبد الرزاق اور عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابن منذر نے اکرمہ سے روایت کیا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سے مراد خصی کرنا ہے۔ اور سامعین، ابن منذر اور بہقی نے ابن عمر سے روایت کیا کہ وہ خصی کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے ذریعے تو اللہ کی مخلوق کی افزائش ہوتی ہے۔ اور سامعین، ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کیا کہ وہ خصی کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور فرمایا کہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔
اور سامعین تفسیر ابن کثیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 117 کے ذیل میں جلد 1 صفحہ 767 میں لکھا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں انہیں یعنی مخلوق کو اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑنا سکھاؤں گا، جیسے جانوروں کو خصی کرنا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں اس سے بھی ممانعت آئی ہے، شاید مراد اس سے نل منقطع کرنے کی غرض سے ایسا کرنا ہے۔ اور سامعین تفسیر قرطبی میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں جلد 7 اور صفحہ نمبر 714 میں لکھا ہے کہ اکرمہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے معنی یہ ہے کہ چوپاؤں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی درست نہیں کہ ان کے نروں کو خصی کر دیا جائے، یعنی ان کے میلز کو خصی کر دیا جائے۔ معنی یہ ہے کہ حیوانوں میں سے خصی کرنے سے نہیں ہے، یعنی جانوروں کو خصی کرنے کی ممانعت ہے۔ اور سامعین اسی تفسیر قرطبی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کی تفسیر میں جلد 3 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ تمام لام قسم کے لیے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ تبدیلی اور تغیر کس طرف راجع ہے۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس سے مراد خصی کرنا، آنکھ پھوڑنا اور کان کاٹنا ہے۔ یہ معنی حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت اکرمہ اور حضرت ابو صالح نے بیان کیا ہے۔ اور تفسیر الماوردی جلد 1 صفحہ 530 میں ہے کہ ان تمام صورتوں میں حیوان کو تکلیف دینا ہے اور سرکشی کے ساتھ حلال کرنا اور حرام کرنا ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابن عباس، انس، اکرمہ اور ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک خلق خدا میں تبدیلی کرنا سے مراد یہ ہے کہ جانور کو خصی کر دیا جائے، اور یہ فعل ان کے نزدیک حرام ہے۔ اور سامعین غلام رسول سعیدی نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں سورہ روم آیت نمبر 30 میں جلد 9 صفحہ 159 میں لکھا ہے کہ جو مرد داڑھی منڈواتے ہیں، عورتوں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں یا سر منڈواتی ہیں، اور جو بوڑھے مرد بالوں پر سیاہ خضاب لگاتے ہیں، اور جو مرد خصی ہو جاتے ہیں یا کسی کو دینے کے لیے اپنے بعض اعضاء نکلواتے ہیں، یہ سب شیطان کے حکم پر عمل کر کے تغیر خلق اللہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ سو یہ تمام افعال ناجائز اور حرام ہیں۔ سامعین، جب مرد کا خصی ہونا غلام رسول سعیدی بریلوی کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے، تو بریلویوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں بکروں کو خصی کر کے ناجائز اور حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ اور سامعین شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا یعنی ورغلاؤں گا، اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے۔ عبدالحمید سواتی لکھتے ہیں کہ فطرت کی تبدیلی میں بھی شیطانی فلسفہ کار فرما ہے، جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ملوکیت کے زمانے میں بادشاہ جن لوگوں کو گھروں میں رکھتے تھے یعنی غلاموں کو، انہیں خصی بنا دیتے تھے۔ یہ فطرت کی تبدیلی اور حرام ہے۔ جی سامعین، عبدالحمید سواتی دیوبندی کے عقیدے میں غلاموں کو خصی کرنا فطرت کی تبدیلی اور فعل حرام ہے۔ تو دیوبندیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بکروں کو خصی کرنا کیا فطرت میں تبدیلی اور فعل حرام نہیں؟ اگر ہے تو آپ کیوں بکروں کو خصی کر کے ان کی قربانی کرتے ہیں؟